أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. جزا اللہ الشیخ احسن الجزا فی الدارین. اللہ شیخ کو ہم سارے لوگوں کی جانب سے خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں علم کی اہمیت بتلایا، علماء کرام کی قدر و قیمت بتلائی، ان کے حقوق کو بتلایا، طلباء کو علماء کے تئیں احترام کا جذبہ، احترام کا سلوک کرنے کی تاکید کی. اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی علماء کرام کے تئیں سنجیدہ ہونے، علماء کرام کا احترام کرنے اور موجودہ دور کے فتنے سے بچنے کی تاکید کی، اور انہیں اس بات کی وصیت کی کہ وہ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام کی طرف رجوع کریں. بھائیو اور دوستو، جن اداروں کے تحت آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، ان اداروں میں ایک ادارہ CIS بھی ہے. یہ ادارہ 1996 عیسوی میں اس کی شروعات ہوئی. اس پر اشراف شیخ طارق سوداگر المدنی حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام فرماتے ہیں. یہ ادارہ کوک ٹاؤن کے اندر واقع ہے. دراصل وہاں پر مسیحیوں کی کثرت، غیر مسلمین کی کثرت اور دیوبندیوں کی کثرت کی وجہ سے اس ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا. جماعت کے خیر خواہ حضرات نے آگے بڑھ کر قدم اٹھایا اور اس ادارے کی بنیاد رکھی. اللہ ان سب کو خوب جزائے خیر دے. آج یہ ادارہ الحمدللہ کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. اس ادارے کی ذمہ داریوں میں، اس ادارے کی سرگرمیوں اور نشاطات میں چند سرگرمیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں کتب، پمفلیٹ، CDs اور بہت سارے رسائل وغیرہ عوام کو مفت میں تقسیم کیے جاتے ہیں. یہاں پر ایک مکتبے کا انتظام کیا گیا ہے ہر خاص و عام کے لیے. اس کے علاوہ ہر گرمی میں یہاں پر سمر کورس کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کالج اور اسکولوں کے چھوٹے اور بڑے دونوں طلباء کے لیے. دروس کا ہر ہفتے میں الحمدللہ سنیچر کے دن، اتوار کے دن اور منگل کے دن سلسلہ چلایا جاتا ہے، جس میں بڑے بڑے علماء کرام رضوان اللہ رحم بڑے بڑے علماء کرام کو بلا کر الحمدللہ عوام کو ان کی علمی پیاس بجھائی جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ادارے الحمدللہ، خاص طور سے یہ ادارہ سماجی خدمات بھی انجام دیتا ہے. ایک بنیادی خدمت اس ادارے کی یہ ہے کہ اس ادارے نے العمل ارلی انٹروینشن کے نام سے گونگے بچوں کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے، جس میں الحمدللہ اعلی سماعت کا جو کافی مہنگا ہوتا ہے اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور 3 سال سے کم عمر کے بچوں کو اس میں لیا جاتا ہے اور ان کو بولنے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. الحمدللہ آج 1 سال سے یہ ادارہ کامیابی کے ساتھ میں چل رہا ہے. اس ادارے کے داخلے جاری ہیں. جو بچے اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو حضرات ایسے بچوں کو جانتے ہیں جو سماعت سے محروم ہیں اور بولنے کی طاقت سے محروم ہیں، ان سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس ادارے میں اپنے بچے کو داخلہ کروا کر اپنے بچوں کے ساتھ خیر کریں. اس کے علاوہ علماء کرام کے پروگرامز بھی اس ادارے کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ حجاج کی تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اور غیر مسلموں میں دعوت کا خصوصی انتظام ہے. الحمدللہ اس کی وجہ سے آج تک کے 100 سے زیادہ افراد اسلام قبول کر چکے ہیں. آئیے آپ پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. قبل اس کے کہ میں اگلے خطیب شیخ RK نور عمری مدنی حفظہ اللہ کو خطاب کے لیے دعوت دوں، آپ کا مختصر تعارف کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. ویسے تو آپ کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے، پھر بھی بنیادی طور سے آپ نے ابتدائی تعلیم جامعہ دارالسلام عمر آباد میں حاصل کی. وہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں تعلیم کا شرف عطا فرمایا. وہاں پر آپ نے کلیۃ الحدیث سے PhD کی. وہاں سے فراغت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جائزۃ المدینہ سے بھی اللہ رب العالمین نے شرف یاب فرمایا. اس کے علاوہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، آپ جمعیت اہل حدیث تامل ناڈو کے ناظم اعلیٰ ہیں. IRGC میں بھی آپ خدمات انجام دیتے ہیں. IIS میں اسلامی تعلیم کے HOD اور آپ مدیر ہیں. اس کے علاوہ سعودی جامعات سے فارغ طلباء پر الحمدللہ آپ اشراف فرماتے ہیں. پیس TV میں آپ کے بیانات بھی ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہندوستان بھر میں آپ کی علمی نشاطات پھیلی ہوئی ہے. آپ کی علمی تصانیف میں قضیۃ الخلفاء الراشدین، عقدیۃ الخلفاء الراشدین کے نام سے خلفاء راشدین کے جتنے فیصلے ہیں آپ نے حتی المقدور بہترین انداز میں ان کو جمع کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے.
اس کے علاوہ ابن ملقن رحمہ اللہ کی یہ کتاب بدر المنیر ہے، الحمدللہ شیخ نے اس کی تحقیق اور تخریج میں مشارکت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین شیخ کی ساری کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہم شیخ کو نہایت عزت اور احترام کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے علمی بیان سے ہمیں مستفید کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ کے بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ استاذ الاساتذہ مولانا شیخ انیس الرحمن آدمی حفظہ اللہ، حاضرین میں تشریف فرما علماء کرام، داعیان اعظام، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائی اور بہنوں، ابھی تھوڑی دیر قبل ہم نے مولانا شیخ انیس الرحمن آدمی حفظہ اللہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء کے موضوع پر بڑی جامع تقریر سنی۔ میرے خیال میں اس پورے پروگرام میں آپ کی تقریر ہم نے جو سنی ہے وہی کافی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے موضوع کے سارے حصوں کو اپنی تقریر میں سمیٹا، ہدایات دیں، اور آج کے جو مسائل ہیں، امت میں جو فتنے ہیں، خاص طور پر یہاں کے ماحول میں، اس کی طرف آپ نے نشاندہی کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ امت کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارثین ہیں، آج کے زمانے میں یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ میں سارے سینٹرز CIS IIC اور دارالایمن اور اس میں کام کرنے والے سارے ذمہ داران، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دین کے خاطر آپ حضرات نے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ اس پروگرام کا مقصد کسی کو اوپر کرنا یا کسی کو نیچے کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد عوام الناس کو یہ پیغام دینا ہے کہ دین حق کہاں ہے، دین حق کہاں سے لینا چاہیے، دین حق لینے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ نے سنا بھی اور مزید سنیں گے۔ موضوع تو ایک ہے، مختلف سب ٹاپکس دیے گئے ہیں چاروں علماء اکرام کو۔ میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا ہوں، ایک طالب علم سمجھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان علم نبوت کے میدان میں ایک طالب اور ایک اسٹوڈنٹ کے حیثیت سے زندگی گزارے اور اسی میں اس کا انتقال ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ طالب علم کے حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک طالب علم کے حیثیت سے وہ کام کرے، علم نبوت کو دوسروں تک پہنچائے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ علماء تو یہ بڑی دور کی بات ہے۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء کرام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہم اللہ مجمعین، یہ بڑے بڑے علماء کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہو من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ ہوں گے وہ میرے بعد بہت سارے مسائل میں اختلافات پائیں گے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ ہم اگر اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں میرے بھائیوں کہ ہم اپنے طور سے قرآن اور حدیث سے اپنی سمجھ کے مطابق جو چاہے سمجھ لیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی اس اسٹیج سے یہ بات کہوں گا کہ دوسری جماعتیں، دوسرے لوگ جب ان کے محدود دائرے ہیں اور ان دائروں میں رہ کر اگر وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی ایک دائرہ ہے، اور ہمارا دائرہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سلف صالحین اور ان کے طریقے پر چلنے والے علماء کرام ہیں۔ ہم اسی دائرے میں رہ کر ہم دین کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے، کیونکہ یہی ایک دائرہ ہے جو دین کو اصلی شکل میں باقی رکھا ہوا ہے، جس میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں اور کسی قسم کا اضافہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس دائرے سے الگ کر لے اور یہ کہے کہ میں قرآن اور حدیث دو ہیں میرے لیے اور تیسرا میں ہوں، اور میں آزاد ہوں قرآن و حدیث کے سمجھنے میں ترجمے کے ذریعے اگر میری یا زبان اگر عربی زبان آتی ہے تو اپنی زبان کے میں جو سمجھوں گا، تو میرے بزرگوں یہ سلفیت نہیں، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ نعوذ باللہ بدعت و خرافات کا دروازہ کھولنا ہے، باطل نظریات کا دروازہ کھولنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں اس مسلک سلف کی طرف منسوب جتنے علماء ہیں اور جتنے ائمہ کرام ہیں، ان سب کا یہی شیبہ ہے۔ انہوں نے اپنے سے پہلے علماء کا حوالہ دیا، ان سے علم سیکھا اور دوسروں تک پہنچایا، اور یہی طریقہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے یا سلفی کہنے والے ان کا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو اس منہج سے ہٹاتا ہے، علماء کرام سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے، تو بالکل اس ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں پڑ جاتا ہے۔ اور اسلام کی وہ اصل صورت، اسلام کی وہ اصل تصویر جو صحابہ رضی اللہ اجمعین نے بتائی، تابعین تبع تابعین نے بتائی، اس کو بگاڑتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اس علم دین کو ہر زمانے میں اس وقت کے بہترین لوگ اٹھائیں گے، ينفون عنه تحریف الغالین، غلو کرنے والوں کی تحریف کو نکالیں گے، وانتحال المبتلین، باطل پرستوں کی اس دین میں جو کچھ بھی انہوں نے اضافہ کیا اس کو نکالیں گے، وتأویل الجاہلین، اور جاہل لوگوں کی غلط تعویل کو یہ لوگ نکالیں گے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم او سمع منکم، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اب دین سیکھ رہے ہو، حدیثیں اور قرآن سیکھ رہے ہو، ہم سے سن رہے ہو، ایک زمانہ آئے گا تم سے سنا جائے گا، اور ایک زمانہ آئے گا جو لوگ تم سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں ان سے سنا جائے گا، ان سے سیکھا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دین اسی طریقے سے سیکھا جائے گا۔ اس دین کو سیکھنے کا یہی طریقہ ہے، اس دین کو سیکھنے کا علماء سے سیکھنے کا یہی طریقہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارثین ہیں۔ دوسرا نقطہ میں بتاتا ہوں میرے بھائیوں، علماء ہی حقیقت میں داعی ہیں۔ آج عالم کو ایک طرف اور داعی یعنی اسپیکر کو ایک طرف جو رکھا جا کر دونوں کے درمیان جو کمپیئر کیا جاتا ہے، یہ خود بڑی جہالت ہے، یہ خود بڑی جہالت ہے۔ دعوت کس کا فریضہ ہے؟ انبیاء کا کام ہے، اور اس کے وارثین انبیاء کے وارثین سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں؟
تو یہ کہنا کہ علماء الگ ہیں اور دائی الگ ہیں اور اپنے آپ کو دائی کی جگہ پر کھڑا کر دینا اور علماء کا منصب اور مقام کو نیچے کرنے کی کوشش کرنا، یہ نعوذ باللہ حقیقت میں دین کو نیچے کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ علماء ہی حقیقت میں دائی ہیں۔ علماء کون ہیں؟ علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے دین کا سمجھ رکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایت اور بصیرت کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں، حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ علماء اللہ کی اس سرزمین پر سارے مخلوق کے لیے حجت ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو دین کو اثر نو تجدید کریں گے۔ زمانے کے گزرنے پر دین میں جو ملاوٹیں لوگ ملا لیتے ہیں اور دین کی چیزوں کو جو نکالتے ہیں، اصلی شکل میں اس کو ریفارم کرنے کے لیے، اصلی شکل میں دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا۔ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے۔ علماء ہی اہل حل و عقد ہوتے ہیں، یہی وہ اولو الامر ہیں جن کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تم میں جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولو الامر، اس میں علماء اور ذمہ داران دونوں کا ذکر آیا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہاں اولو الامر سے مراد علم اور فقہ والے ہیں، اور اگر اہل حل و عقد یہ علماء ہیں تو دعوت کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس جاتی ہے۔ علماء امت کے مصالح اور امت کی ذمہ داریوں کا سب سے بڑا بوجھ علماء کے کاندھے پر پڑتا ہے، تو دعوت کی ذمہ داری بھی انہی کے پاس جاتی ہے۔ علماء یہ اہل شورا ہیں جن سے امت مشکلات کے موقع پر رجوع کرتی ہے اور ان کے فتووں اور ان کے مشوروں پر عمل کرتی ہے، تو دعوت بدرجہ اولا علماء کا یہ حصہ ہے۔ علماء یہ دین میں ائمہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم نے ان لوگوں میں سے امام بنائے۔ امام بنائے کب؟ یہدون بامرنا، کہ یہ لوگ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، راستہ دکھاتے تھے، لوگوں کو حق کا راستہ بتاتے تھے۔ کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور یہ ہماری آیتوں پر یقین کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ دین میں صبر اور یقین کے ذریعے دین میں امامت کا مرتبہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے یقین چاہیے، اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کے دین پر، اس مسلک حق پر یقین چاہیے اور اس پر صبر چاہیے۔ علماء یہ اہل ذکر ہیں جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، کہ تم علماء سے، اہل ذکر سے پوچھو، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو، دلیلوں کی روشنی میں پوچھو۔ علماء یہ سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد اگر کسی کا مقام ہے امت میں تو علماء کا مقام ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں جو ایمان لائے اور جن کو علم نبوت عطا کیا گیا ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ علماء یہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ علماء ہی حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جاہل کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسا ڈرا جائے، ڈرنے کا کیا طریقہ ہے، کس چیز سے چلیں گے، کس چیز کو اپنائیں گے تو اللہ کا خوف حاصل ہوگا، اللہ کی خشیت حاصل ہوگی، کیسے چلیں گے تو اللہ کی محبت حاصل ہوگی، یہ جاہل کو نہیں پتا ہے۔ علماء نیکی کا حکم دینے والے
اور برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ علماء یہ اللہ تعالیٰ کے زمین پر گواہ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کا ذکر فرمایا اور پھر علماء کا ذکر فرمایا۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے اور میں علم کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ میں دعوت دے رہا ہوں، میں اور میرے ساتھ میرے پیروی کرنے والے۔ یہ پیروی کرنے والے کون ہیں؟ یہ علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارثین ہیں۔ میرے بزرگوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر علماء ہی دعوت کا کام کرنے والے اور علماء ہی داعی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام الناس کو دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس کو جتنا معلوم ہے وہ بات دوسروں تک پہنچائے، یہ اس کا فرض ہے اپنے حیثیت کے مطابق جتنا معلوم ہے۔ لیکن یہ کام علماء کی نگرانی میں ہونی چاہیے۔ جتنے ہم نے نصوص بتائے، ان کے علاوہ بہت سارے اور نصوص ہیں، قرآن کریم کے بہت سارے نصوص ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کی قیادت، دین کی قیادت یہ علماء کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ یہ وہ اتھارٹی ہیں، دعوت میں صحیح مشورہ دینے والے اور صحیح رہنمائی کرنے والے یہ علماء ہیں، ان کو علماء کا مقام دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ علماء کو ایک کنسلٹنٹ کے حساب سے رکھا جائے، مرضی پر مشورہ لیا جائے اور مرضی پر ان سے اعراض کر لیا جائے، نہیں، بلکہ علماء کو پورا حق دینا چاہیے، دعوت دین کا حق دینا چاہیے۔ ایک آدمی اگر کچھ مسائل جان لیتا ہے، دین کے چند باتیں جان لیتا ہے، قرآن کریم کی چند آیتیں اگر جان لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چند جان لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عالم بن گیا۔ اور اگر اسی طریقے سے کوئی شخص دعوت اور تحقیق کے نام سے، ریسرچ کے نام سے اگر کوئی شخص کوئی دکان کھول لیتا ہے اور کچھ تقریریں کرنا جان لیتا ہے اور میڈیا میں اور اس طریقے سے سوشل نیٹ ورک، جیسے آج کل بہت سارے سوشل نیٹ ورک ہیں، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا، ان میں اگر وہ آ جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ داعی بن گیا یا کہ داعی کا پوسٹ اس کو مل گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ وارثین انبیاء میں اس کا شمار ہو گیا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو آج عوام الناس میں صرف اس وجہ سے کہ مدارس میں طلبہ ہیں نہیں، علماء کی جو ضرورت ایک سوسائٹی میں ضرورت ہے اتنے علماء ہیں نہیں، نتیجہ کیا ہوا کہ ہر کوئی ڈاکٹر، ہر کوئی انجینئر، ہر کوئی آدمی اس میدان میں کود پڑا۔ یہ ہے ہمارے مدارس اور ہمارے بعض علماء کا اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھنے کا نتیجہ۔ ورنہ آج کے ہمارے ہندوستانی مدارس، یہ عربی مدارس ایسے علماء کو تیار کرتے جو ضرورت پر غیر مسلموں سے یا اہل باطل سے مناظرے کے لیے ان کے اندر طاقت ہوتی، انگریزی زبان میں بولنے کی طاقت ہوتی، قدرت ہوتی، تو ضرور آج ایسے لوگوں کی طرف کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ میدان خالی پڑا ہے اور ایسے کام کرنے والے نہیں ہیں جو کہ ایک زمانے میں علماء کرام کیا کرتے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مناظر اسلام کہا جاتا تھا، ہر میدان میں ہر باطل فرقے سے مناظرہ کرنے والے مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ویسے بہت سارے علماء کرام۔ خلق قرآن کے موقع پر مامون کے زمانے میں عبدالعزیز کنانی نے کیا، بہت سارے ایسے علماء، اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے جی، علماء نے کہا ہے۔ آج اگر یہ کام بعض غلطیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کا مقام گر گیا، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ لیکن انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسلامک اسکول کا سلسلہ جو کھلا ہے، جو چلا ہے، انشاءاللہ 10-15 سال میں ان اسلامک اسکول کے طلبہ مدینہ یونیورسٹی اور سعودی عرب کی یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر انشاءاللہ وہ کام کریں گے جو ہے کہ علماء کا کام ہے، اور علماء بنیں گے۔ یہ نہیں کہ علماء نہیں بنیں گے، علماء بنیں گے، علماء بنیں گے اور وہ کام کریں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ لوگ دعوت کے نام سے جو دکانیں کھولے ہوئے ہیں، جو کہ جن کے پاس علم دین نہیں ہے، میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ کو عالم نما سمجھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو علماء کی جگہ بٹھاتے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ علم دین ان سے سیکھا نہیں جاتا ہے،
یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ علم دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ علم دین علماء سے سیکھنا چاہیے، اور یہی طریقہ ہے کہ علم دین کے لیے علماء محدثین سفر کیا کرتے تھے، اور قرآن کریم کی آیت کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر گروپ سے، ہر جماعت سے، ہر قبیلے سے، ہر بستی سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ کہاں جانا چاہیے؟ علماء کے پاس، علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی راستے کو پر چلتا ہے، کیوں؟ تاکہ دل علم دین سیکھے۔ علم دین سیکھنے کے لیے اگر چل رہا ہے، راستے کی مسافت طے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس راستے کے ذریعے اس کو جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں اس طالب علم کے لیے۔ تو میرے بزرگوں، یہ ہے علماء کا مقام۔ محدثین کرام آپ دیکھیں گے کروڑوں میل، لاکھوں نہیں کروڑوں میل سفر کرتے تھے، کس کے لیے؟ علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ طلب العلم، علم دین کا حاصل کرنا ایک صبر آزما کام ہے، یہ بڑی مشقت کا کام ہے، اس کے لیے عمر چاہیے۔ بلکہ حدیث کا علم، علماء نے کہا کہ علم حدیث سیکھنے کے لیے عمر نوح چاہیے، بڑی مشقت کا کام۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو دعوت کی دکانیں کھولے ہوئے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنا صبر نہیں، ان کے پاس اتنا صبر نہیں علم سیکھنے کا، علم کے راستے میں مشقتیں برداشت کرنے کی اتنی طاقت نہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ علماء کا مقام گراتے ہیں اور اپنے آپ کو علماء کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ہم یہ کہیں گے ان لوگوں سے کہ آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ واقعی اپنے آپ کو علماء کا مقام دینا چاہتے ہیں، دروازہ بالکل کھلا ہے، دروازہ بالکل کھلا ہے، جائیے علم دین سیکھیے۔ علم دین سیکھنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، 50 سال 60 سال 70 سال نہیں، انسان زندگی بھر علم سیکھتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ اجمعین 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں انہوں نے دین سیکھا، تو آپ کے لیے بھی راستہ کھلا ہے۔ اگر واقعی آپ کے لیے، آپ کے دل میں دین سے محبت ہے، علم دین سے محبت ہے، دین کی خدمت کا جذبہ ہے، جائیے۔ دروازے آج کل راستے کھل رہے ہیں، نئے نئے راستے کھل رہے ہیں، انگریزی جاننے والوں کے لیے اسلامک دینی کالجز کھل رہے ہیں، جائیے دین سیکھیے، عالم بنیے، الحمدللہ آئیے، اور علماء کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر اپنا کام کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ علماء کا مقام گرا رہے ہیں اور علماء کی عزت نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، اور یہ ہیں ویسے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہا کرتے تھے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذوا دینکم، یہ علم دین ہے میرے بھائیو، یہ علم دین ہے، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ علم دین ہے، تو تم دیکھو کس سے تم دین سیکھ رہے ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ علم دین 4 لوگوں سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ بیوقوف قسم کا آدمی جو اپنی بیوقوفی اور فسق و فجور کو ظاہر کرتے پھر رہا ہے، اس سے جو ہے علم دین سکھا نہیں جا سکتا۔ ایک ایسا آدمی جو نعوذ باللہ نفسانی خواہش ہے اس کے پاس، اور اس کی وجہ سے نفسانی خواہش اور ذاتی مفادات کے خاطر علماء کے مقام میں، علماء کے صف میں داخل ہو گیا ہے، اس سے علم دین سیکھا نہیں جا سکتا۔ تیسری چیز، ایک آدمی جو لوگوں کی باتوں میں جھوٹ بولتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر جھوٹ بولے گا، اس سے علم دین سیکھا نہیں جا سکتا۔ چوتھا آدمی، ایسا شخص جو دیکھنے میں بظاہر نیک لگ رہا ہے لیکن اس کی زبان سے کیا نکل رہی ہے، وہ کون سی حدیث بتا رہا ہے، صحیح اور ضعیف پہ تمیز نہیں کر پا رہا ہے، اس سے دین نہیں سیکھا جا سکتا۔ اسی لیے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے امام مالک کے مذہب کے، مالکی مذہب کے عالم، وہ کہا کرتے تھے کہ سلف صالحین علم دین سکھانے کے لیے باقاعدہ تزکیہ لکھتے تھے، توصیہ لکھتے تھے، ریکمنڈیشن لیٹر لکھتے تھے۔ جیسا کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کے پاس جو بنو اسرائیل میں ایک آدمی کے پاس دوسرے آدمی، ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جانے کے لیے لیٹر لے کر گئے، 3 آدمی کے پاس لیٹر لیتے گئے، منتقل ہوتے۔ اسی طریقے سے بالکل محدثین کا سلسلہ تھا کہ فلاں آدمی کے پاس جانا چاہیے، فلاں کے پاس جانا ہے، لیٹر لکھتے تھے باقاعدہ، یہ طالب علم ہے اس کی بات۔ اور جب تک علماء کرام شہادت نہیں دیتے تھے اس کے حق میں، اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے تھے، وہ حدیثیں نہیں سناتے تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینے کے بڑے علماء جب تک 20 علماء نے نہیں کہا کہ اے امام مالک آپ فتویٰ دے سکتے ہیں، اس وقت تک میں نے فتویٰ نہیں دیا۔ 20 علماء نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ دے سکتے ہیں، ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، تب انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور ابو الزناد عبداللہ ابن زکوان اپنے باپ زکوان سے کہتے ہیں کہ مدینے میں نے 100 آدمیوں سے میں نے ملاقات کی، سب امانت دار تھے، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی علم حدیث نہیں لیا جا سکتا تھا۔ کیوں؟ اس کے لائق نہیں تھے، اس کے لوگ نہیں تھے۔ جی یہ تابعین کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تابعین کے زمانے کی بات۔ باز ابن اسد کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس دوسرے آدمی پر 10 درہم قرض ہو اور وہ دینے والا جس کو دینا چاہیے وہ اگر انکار کر دے تو کیا کریں گے؟ اس سے کہیں گے کہ 2 گواہ لائیے، 2 گواہ پیش کیجئے، یہ ثابت کیجئے کہ آپ نے اس کے پاس سے پیسے لیا ہے، 2 گواہ لائیے۔ تو دنیا کے 10 دراہم کے تعلق سے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو دین جو ہے ہر ایک سے لینے کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جاہل اور بدعتی آدمی سے ہرگز علم دین نہیں لینا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ دین سیکھ سکتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اقتداء کیے بغیر، اور چونکہ صحابہ ہیں تو صحابہ کے راستے پر چلنے والے علماء کرام جی یہ بھی آتے ہیں، تو کہا کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے بے نیاز ہو کر، سلف صالحین سے بے نیاز ہو کر قرآن اور حدیث سے دین سیکھ سکتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو کہا کہ وہ من اہل البدع، وہ بدعتی آدمی ہے۔ تو میرے بزرگوں صرف قرآن اور حدیث کو سمجھ لینا اور اپنے طور پر دین کو سمجھنا یہ سلفیت نہیں ہے، یہ اہل حدیثیت نہیں ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم علماء کے ساتھ جڑے رہیں، علماء کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، علماء سے دین سیکھتے رہیں، کیونکہ لوگوں کی نجات علماء کے وجود میں ہے، اور جب علماء اگر ختم ہو گئے تو لوگ بھی برباد ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم دین کو لوگوں کے سینے سے ایسے ہی نہیں اٹھا لیتا ہے، بلکہ جو علم دین کو اٹھاتا ہے وہ علماء کو موت دے کر اٹھاتا ہے۔ علامہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے، سعودیہ میں ہم نے دیکھا بہت بڑے وہ دروازہ بنے ہوئے تھے، ایک بند بنے ہوئے تھے فتنوں کے لیے، ان کے پاس فتنے آ کر ٹکر کھا کر واپس چلے جاتے تھے۔ ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا، ہم نے دیکھا کتنے فتنے آئے، ایک بڑے عالم کا نہ رہنا، ایک بڑے عالم کی موت کی وجہ سے کتنے مسائل، کتنے فتنے، اور کیسے کیسے لوگ بات کرنے لگے شیخ الاسلام امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا آج اتنے فتنے ہیں، حالانکہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند سال پہلے 10-15 سال پہلے کی بات۔ یہ سب کیوں کہ علماء جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتنوں کو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے روک کر رکھتا ہے۔ تو میرے بزرگوں حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ علم کا جانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ علماء کا چلے جانا، زمین سے ختم ہو جانا، علماء کی موت، علماء کا انتقال ہو جانا، یہ ہے علم کا چلا جانا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو سیکھ لو قبل اس کے کہ علم ختم ہو جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ علم کیسے ختم ہوگا جبکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ تمہاری ماں تمہیں گم کرے، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو کہ تورات اور انجیل یہ بنی اسرائیل میں موجود ہے لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے؟ تورات اور انجیل کے ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ علم کا چلا جانا مطلب یہ ہے کہ علماء ختم ہو جائیں۔ اور میرے بھائیوں علماء سے اعراض کرنا یہ فتنوں اور بدعت اور خرافات اور ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ میں جتنے فرقے ہیں ان فرقوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، خوارج سے لے کر قدریہ تقدیر کا انکار کرنے والے، شیعہ اور جہمیہ اور جتنے فرقے آئے ہیں، صوفیہ
ان سارے فرقوں میں آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ان کی جو گمراہی ہے اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے علماء حق سے دور ہونا ہے، علماء حق سے دور ہونا ہے۔ آپ بتا دیئے کہ ان فرقوں میں صحابہ رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں جتنے غلط فرقے تھے، جتنے باطل فرقے تھے، کیا آپ کسی بڑے عالم کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ اپنے سلف صالحین کے بڑے عالم کی کسی کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قدریہ میں سے تھا، تقدیر کا انکار کرنے والوں؟ اور اسی طریقے سے خوارج میں سے کوئی عالم تھا، کوئی صحابی؟ ہرگز نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت، یہ سلف صالحین کے جو علماء ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے سے علم سیکھنے کی تاکید کرنے والے۔ پرانے زمانے میں آج جو اسپیکرز ہیں ان کو قصاص کہا جاتا تھا، مذکرین کہا جاتا تھا، کہ یہ لوگ جو ہے قصے کہانیاں بتانے والے، اپنی تقریروں سے اپنے انداز سے لوگوں کو متاثر کرنے والے، ان کو قصاص اور مذکرین کہا جاتا تھا۔ علماء کے حصے میں یا علماء کے صف میں ان کا ہرگز شمار نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ سارے مسائل میں ہم علماء سے رجوع کریں، اور خاص طور پر بڑے بڑے مسائل، امت کے بڑے بڑے مسائل، نئے نئے مسائل جو عام طور پر پیش آتے ہیں، ان میں علماء کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، علماء کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ چاہے وہ رؤیت ہلال کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کوئی اور مسئلہ ہو، چاہے امت کے تعلق سے، ملک کے تعلق سے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسے مسائل میں میرے بھائیوں علماء کرام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے، علماء کی رائے کو لینے کی ضرورت ہے۔ یہ کہنا کہ یہ علماء ان کے حالات کو نہیں جانتے ہیں، فلاں کے حالات کو نہیں جانتے ہیں، یہ علماء واقف نہیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 100% علماء، بڑے بڑے علماء سب کے سب اس پر متفق ہو جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اکے دکے آدمی جن کا کوئی اعتبار نہیں، اگرچہ کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے، اگرچہ کہ ان کے پاس کوئی شہادت ہو، اگرچہ کہ ان کے پاس قرآن و حدیث کا بعض علم ہو، شواذ اور نادر ایسے لوگوں کی باتوں سے، ایسے لوگوں کو ساتھ رکھ کر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ بھی علماء ہیں، یہ نعوذ باللہ سورج کے سامنے چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کہا کہ یہ جاہل جن کے پاس علم نہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر امن اور خوف کی کوئی بڑی بات ان کے پاس آتی ہے فوراً اس کو پھیلانے لگتے ہیں۔ حالانکہ پھیلانا نہیں چاہیے، اس کو لے جانا چاہیے علماء کے پاس۔ اگر یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے جاتے، اور علماء کرام جو کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں ان کے پاس اگر لے جاتے تو اس کو سمجھ لیتے، اس کی باریکی کو سمجھ لیتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں کہ ہر وہ بولنے والے آج کیا ہے فیس بک میں دین کے مسائل پر، دنیا کے نہیں دین کے مسائل پر، دنیا کو چیز بھیجتے تو کوئی بات نہیں، دنیا کی چیز بھیجتے تو کوئی مسئلہ نہیں، دین کا ایک مسئلہ آتا ہے پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کمنٹ مارو، اور ہر آدمی کمنٹ، کوئی ایسا مارتا ہے کوئی ایسا مارتا ہے۔ ہاں استغفر اللہ۔ ارے دین کے بارے میں بات کرنے کا آپ کو کیا حق ہے؟ عوام الناس کو کیا رائٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کبائر گناہوں میں بتایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ پر ایسی باتیں کرو جس کا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ کبائر میں سے، میجر سن میں سے ہے۔ لیکن افسوس آج ہر آدمی، میرے بزرگوں بھائیوں، ہونا تو یہ چاہیے اگر اس بستی میں سنت کا غلبہ ہوتا، حق کا غلبہ ہوتا، ایسے لوگوں کا بیکاٹ کیا جاتا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کمپلیٹ طریقے سے بیکاٹ کیا جاتا، نہ ان کے پروگراموں میں شرکت کی جاتی، نہ ان کے پروگرام میں جایا جاتا، نہ ان کی بات سنی جاتی، نہ ان کی کوئی شنوائی ہوتی، جیسا کہ سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس وقت کے علماء کرام کے خلاف کوئی لفظ اٹھاتا ہے تو پوری طریقے سے علماء اس وقت کے بیکاٹ کرتے تھے۔ ہونا تو یہی چاہیے، لیکن افسوس جہالت کا ہم کیا کہیں کہ نعوذ باللہ ہر کوئی یہاں آج ہر کوئی بولنے والے کو سننے والا ہے، جیسا کہ عربی زبان میں ہے لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٍ، ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے، یہ حال ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اِنَّهَا سَتَكُونُ مُشْتَبِهَاتٍ، کہ کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو ڈاؤٹ فل ہوں گی، تو ایسی چیزوں میں تم صبر کرو۔ اور فرمایا فَإِنَّكَ إِن تَكُن تَابِعًا فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَكُونَ رَأْسًا فِي الشَّرِّ، خیر میں تم کسی اور کے تابع بن کر رہو،
بہتر ہے یہ اس بات سے کہ شر میں تم صدر بن کر بڑے بن کر رہو، خیر کے معاملات میں کسی کے تابع بن کر، کسی کے ساتھ معمولی انسان بن کر تم رہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ برائی پھیلانے میں تم ہیڈ اور صدر بن کر رہو، نعوذ باللہ۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لا تکونوا عجلا مذائع بزرا، علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جلد باز نہ بنو، جلد باز نہ بنو کہ آپ جو ہے ہر ایک کی بات لینے والے ہیں اور اس کی بات کو پھیلانے والے، نہیں، ایسے مت بنو، مذائع یعنی شر کو پھیلانے والے مت بنو، بزرن یعنی شر کی بیج بونے والے مت بنو۔ تو میرے بزرگوں، اگر بڑے علماء ایک طرف ہیں اور چھوٹی قسم کے علماء جی جن کے پاس تھوڑا سا علم ہے، تو اگر ایک طرف ہیں تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ یہی کبار علماء کی بات ماننی چاہیے۔ ہم نے جیسا کہ کہا، ہم انہی علماء کا حوالہ دیتے ہیں، ہم انہی سے سیکھتے ہیں، ان کے علم کو نقل کرتے ہیں، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، تم کسی ایسے مسئلے میں بات مت کرو جس میں تمہارے سے پہلے تمہارا کوئی امام نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان بڑے علماء سے بے نیاز ہو کر اپنے آپ کو عالم سمجھ لے۔ البرکۃ مع الاکابر، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ صحیحہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ میں حدیث نمبر 1778 میں یہ حدیث نقل کی، البرکۃ مع الاکابر، برکت بڑے لوگوں کے ساتھ ہے، بڑے علماء کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يزال الناس صالحین متماسکین ما اتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من اکابرہم، لوگ بالکل نیک رہیں گے اور بالکل اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ملے ہوئے جڑ کر رہیں گے، کب؟ جب تک ان کے پاس علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آئے اور ان لوگوں کے بڑے علماء کے پاس سے آئے۔ فَإِذَا أَتَاهُم مِّنْ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا، لیکن علم اگر چھوٹے لوگوں کے پاس سے آ رہا ہے تو یہ برباد ہو جائیں گے۔ تو میرے بزرگوں، یہاں جو دعوت کے میدان میں جو لوگ اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دعوت کا کام کریں لیکن علماء کی نگرانی میں کریں، یہ دیکھیے کہ انہوں نے دین کا علم کہاں سے سیکھا، کہاں سے سیکھا، ان کے پاس کیا سرٹیفکیٹیں ہیں، ان کو کن علماء نے ان کو سرٹیفکیٹ دی، اور ان کی تربیت کیسی ہوئی، ان کا اٹھنا اور بیٹھنا کیسا ہے، ان کی بات کیسی ہے، کیوں؟ دین سیکھنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو باطل کے راستے پر دعوت دینے والے ہوں گے، ڈرایا آپ نے، کہا کچھ لوگ ہوں گے جو باطل کے راستے پر دعوت دینے والے ہوں گے، ہم میں سے ہوں گے، ہماری زبان میں بات کریں گے، لیکن نعوذ باللہ دوزخ کے دروازے کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء حق کا ساتھ رہنے اور علماء حق کا ساتھ دینے اور علماء حق کی اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور علماء پر ہرگز دشنام ترازی سے کام لینا، گالی گلوچ دینا، تان و تشنیع کرنا، میرے بزرگوں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے، جو علماء میں کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے اس کے دل کو مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی موت سے پہلے، اس کے جسم کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موت دے دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو انبیاء کرام کا وارثین بنائے، ہمیں اور آپ کو طالبان علم نبوت بنائے اور اس مسلک حق پر زندہ رکھے، اور اسی مسلک حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو موت عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ شیخ احسن الجزا فی الدارین، اللہ شیخ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ حفظہ اللہ نے علم دین کی اہمیت کو بتایا، علم دین کو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی وراثت قرار دیا، اور لوگوں کو اس وراثت کو وارثین سے حاصل کرنے کی تلقین کی، سچے وارثین کی علامتیں بھی بتلائی، ان کی صفات اور ان کی نشانیاں بھی بتلائی تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں۔ جھوٹے وارثین ہیں، ان کی صفات، ان کی علامتیں، ان کی پہچان بھی بتلائی تاکہ لوگ ان سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ اس اشکال کو دور کیا کہ علماء اور دعات کے اندر فرق ہے، اس تفریق کو بدعی تفریق قرار دیا، اور اس کے ساتھ میں جو لوگ اس تفریق کو روا رکھتے ہیں ان پر سخت نکیر کی، حتیٰ کہ شیخ حفظہ اللہ نے
علماء کرام سے دوری کو دین سے دوری قرار دیا، اور اسی ضمن میں سارے کے سارے مسائل میں دین کے دنیا کے علماء کرام سے رجوع ہونے کی تلقین کی۔ اس کے بعد بھائی اور دوستو، یہاں پر ہمارا نماز کا وقفہ ہے، اور واضح ہو کہ ہم انشاءاللہ جمع بین صلاتین کریں گے۔ ادھر اور ادھر دونوں سائڈ میں وضو کا انتظام کیا گیا ہے، پیچھے نماز کا انتظام کیا گیا ہے۔ لیڈیزوں سے گزارش ہے کہ وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے تو جماعت کے ساتھ پڑھے، ورنہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لے۔ اس کے بعد میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارا پروگرام جلدی ہی شروع کرنا ہے، ہمیں بہت ساری چیزیں ہم سے وقت کی قلت کی وجہ سے چھوٹ رہی ہے۔ اگلی نشست 7 بجے سے شروع ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ جلدی جلدی نماز سے وضو سے فارغ ہو کے یہاں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ السلام علیکم۔